مشتاق احمد یوسفی، ان کی تحریریں سنجیدہ مزاح نگاری کی عکاس ہیں۔ چراغ تلے، زرگزش، خاکم بدن اور آب گم آپ کی مشہور تصانیف ہیں۔ مزاح نگاروں میں آپ بلند مرتبہ مزاح نگار ہیں جو ہر جگہ نئے پھول کھلاتے ہیں۔ ان کے مزاحیہ کردار دلکش ساتھی بن جاتے ہیں۔ انہیں زبان کا بادشاہ کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ محاورات اور مشہور اشعار کے الٹ پھیر سے وہ جس طرح مزاح کا رس نچوڑتے ہیں انہی کا حق ہے۔ اب اس گھر میں مرغ رہیں گے یا میں؟ مشتاق احمد یوسفی کے مزاحیہ مضمون اور آنا گھر میں مرغیوں کا۔ اس کہانی میں ہمارے ایک عام معاشرتی پہلو کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ دیہات اور شہروں میں گھر کے اندر مرغیاں پالنے کا رواج ہے۔ اس شوق کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس کہانی میں اس کام کو اتنا مشکل بتایا گیا ہے گویا یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ مرزا عبدالودود کے گھر کچھ عزیز و اقارب آ رہے تھے۔ آپ نے اپنے دوست سے گزارش کی کہ آپ کچھ دن کے لیے میری مرغیاں اپنے گھر رکھ لیں، کیونکہ مہمانوں کی آمد ہے اور میرے گھر میں گنجائش نہیں ہے۔ حالانکہ مشتاق احمد یوسفی بذات خود مرغیوں سے کوئی رغبت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی انہیں اپنے گھر میں رکھنے کے روادار تھے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، دوستی نبھانے کی خاطر انہوں نے اقرار کر لیا۔ دن مصنف موسلادھار بارش میں تھکے ہارے گھر پہنچے تو یہ دیکھ کر سیخ پا ہو گئے کہ 3 عدد مرغ ان کے پلنگ پر موجود ہیں اور سفید چادر پر پنجوں کے نشان تھے۔ انہوں نے اپنی بیگم سے پوچھا، یہ کیوں چیخ رہے ہیں؟ اب اس گھر میں مرغ رہیں گے یا میں؟ بیگم بولی، اتنی تیز بارش میں آپ کہاں جائیں گے؟ مشتاق احمد یوسفی کا مزاح تہذیبی اور سماجی رکھ رکھاؤ کا آئینہ دار ہے، اور گھر میں آنا مرغیوں کا معاشرے کی وہ حقیقت ہے کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ مصنف بہت واضح الفاظ میں روزمرہ زندگی کے ساتھ مرغی کی اہمیت اور وابستگی کو اجاگر کرتے ہیں۔ ہماری روزمرہ زندگی کے واقعات کہانی کے لیے مواد مہیا کرتے ہیں۔ کا مشاہدہ ہی تو ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ تحریر کرتے ہیں کہ مرغی اور مرغی سے وابستہ دیگر غذائی مواد میں کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ مرغی تو درکنار انڈے کو بھی دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھا جاتا ہے۔ تازے خود کھائیے، گندے ہو جائیں تو ہوٹلوں اور سیاسی جلسوں کے لیے دگنے داموں بیچیے۔ پھر ایک جگہ خاتون خانہ کے ذکر کے ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ پھوڑ سے پھوڑ عورت کسی طرح بھی پکائے یقیناً مزیدار پکے گا، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ مرغی جو آپ کی تواضع کا سامان بنتی ہے خود اپنی ذات کے لیے آپ پر بوجھ نہیں بنتی، کیونکہ وہ اپنا رزق خود تلاش کرتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انکشاف کیا جاتا ہے کہ آپ مرغی کو چاہے کتنی ہی عمدہ سے عمدہ غذا کھلا دیں، لیکن وہ اپنا دانہ دن کا کیڑے مکوڑے کنکر پتھر چگ کے اپنا پیٹ ضرور پالے گی۔ یہاں کچھ باتیں نظر انداز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً اب بچہ اپنے والدین کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتا ہے، مگر مرغی اس حس سے بیگانہ ہے۔ مالک کی موجودگی اور عدم موجودگی سے اسے کوئی غرض نہیں، اپنے خال میں مست دانہ دن کا چگتی رہتی ہے، اور شاید مرغی ہی واحد پالتو جانور ہے جس کی تربیت ممکن نہیں۔ جیسے بلی یا کتا تربیت حاصل کرنے کے بعد گھر میں بھی علائش و نجاست نہیں پھیلاتے، مگر مرغی کو یہ جملہ حقوق حاصل ہیں کہ وہ گھر میں جہاں چاہے غلاظت اور نجاست کے ہمراہ اپنے پنجے بھی گاڑ سکتی ہے، جب تک آپ ان کو دڑبے تک محدود نہ کر دیں۔ روزمرہ کی زندگی کے تجربات پر مبنی یہ کہانی مصنف کی قوت مشاہدہ کی ترجمان ہے، جس میں مصنف نے انتہائی باریک بینی سے نہ صرف مرغیوں کے معاملات کو پرکھا ہے بلکہ گھر اور مرغی سے وابستہ گھریلو مسائل کی بھی نشاندہی کی ہے کہ اگر آپ گھریلو مسائل میں مبتلا ہیں یا کسی پیشہ ورانہ مسائل میں مبتلا ہیں تو آپ مرغیاں پال لیں، اور مرغیاں پالنے کے بعد آپ کو ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا کہ آپ کو اپنی گزشتہ زندگی جنت کا نمونہ معلوم ہوگی۔ بس صرف شرط یہ ہے کہ آپ مرغیوں کو پالنے کا ارادہ کر لیں۔ تو ساتھیوں، آپ میں سے کون کون مرغیوں کو پالنے کا ارادہ رکھتا ہے اور انڈوں سے فیضیاب ہونا چاہتا ہے؟ اگلے سبق میں
ہمیں آپ کا انتظار رہے گا کہ آپ نے اس سبق سے واقعی میں سبق حاصل کیا ہے یا نہیں۔ اللہ حافظ۔